الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و برتری، بزرگی اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات و مالک ارض و سما ہے. وہ پاک رب العزت جو تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں. اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے. وہ اپنی حکمت اور اپنی مرضی کے مطابق پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اس پاک رب العزت کی جتنی ہی تعریفیں کی جائیں کم ہیں، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو
اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، ما توفیقی الا باللہ۔ جو آیت سے پتہ لگی گیا ہوگا کہ کس تعلق سے بات ہونے والی ہے، پھر آگے یعنی ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اس کی چند فضیلتیں اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال و کام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا اور جن اور انسان کو مکلف بنایا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہر ممکن، ہر اعتبار سے، ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ یہ میرے بندو تم میری ہی اطاعت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اطاعت و بندگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادتیں، جن عبادتوں کے اندر دعا نہ ہو، مانگنے کے الفاظ نہ ہو، سوال کے الفاظ نہ ہو، اپنی کامیابی و کامرانی کے جملے نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر کے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں، وہ ساری دعائیں ہیں، اور دعا ہی کو عبادت کہا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یعنی نماز کے اندر اگر دعا نہ ہو، اگر ہم کچھ نہ مانگے، کچھ نہ پڑھے، اللہ کی تعریفات، اللہ کی توصیفات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اگر ہم نہ کرے تو کوئی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت میں شمار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر مختلف جگہوں میں مانگنے کی بات کہی ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، التجائے کرو، مانگو، میں تم کو دوں گا۔ لوگوں کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگے ایک بار دے دے گا، دوسری بار مانگے دوسری بار دے دے گا، تیسری بار مانگے گا تیسری بار بھی دے دے گا، چوتھی بار جائے گا غصہ ہو جائے گا۔ اس نے تو اپنی عادت بنا لی ہے، مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، غصہ ہو جائے گا، منع کر دے گا، اس آدمی سے نفرت کرنے لگے گا، وہ دور ہو جائے گا، اس سے چھپ جائے گا، وہ ملاقات اس سے نہیں کرے گا، فون کرے گا تو فون بھی نہیں اٹھائے گا۔ مانگنے سے انسان غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہو جائے گا، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر غصہ کا اظہار کرتا ہے۔
اور مانگنے پر اس قدر اللہ خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کی طرح، اس سے بھی کہیں زیادہ، جس آدمی کا اونٹ غائب ہو چکا ہو کسی صحرا کے اندر، ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ تھک کے بیٹھ گیا ہو، لیٹ گیا ہو، سو گیا ہو کسی درخت کے نیچے، جب آنکھ کھلے تو اچانک اونٹ اس کے سامنے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس قدر وہ خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے یہ جملہ جو ہے الٹ دیتا ہے، خوشی کی وجہ سے، اس میں مؤاخذہ نہیں ہے۔ تو اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس آدمی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، التجائے کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا۔ اور اگر تم مجھ سے دعا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وعید بھی بیان فرما دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر دعا ہی کو عبادت کہہ دیا گیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے روگردانی کرے گا، تکبر کرے گا، جو دعا نہیں مانگے گا، مجھ سے التجائے نہیں کرے گا، مجھ سے سوال نہیں کرے گا، گویا کہ وہ متکبر ہے، اور ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اس سے جو روگردانی کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر دوسری آیت میں یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی اگر میرے بندے پوچھے میرے تعلق سے تو کہہ دینا کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا پر لبیک کہوں گا، میں اس کی پکار کو سنوں گا، میں اس کو دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، شرط یہ ہے کہ وہ میری بات مانے، میری فرما برداری کرے، جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھے، جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھے، وہ میری مانے، وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھے تو میں ضرور اس کی دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ مومن کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فوراً قبول ہو جائے۔ اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو گویا کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، نافرمانی اور گناہ شامل ہے اس کے اندر، اسی لیے دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائے کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ صرف اور صرف کمزوروں کے لیے نہیں ہے، بے بسوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اور کسی اور محتاجوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، نبی ہو، اولیاء ہو، صحابہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے حکم یکساں ہے کہ ہر ایک اللہ سے مانگے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام واعجزهم من عجز عن الدعاء۔ ہم بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟
ہم بخیل اس کو شمار کرتے ہیں جو پیسہ خرچ نہ کرے، جو دین میں پیسہ نہ لگائے، اپنے اوپر پیسہ خرچ نہ کرے، اپنے بیوی بچوں پر پیسہ خرچ نہ کرے، دین کی راہ میں پیسہ خرچ نہ کرے، صدقہ خیرات نہ کرے، پیسوں کو جمع کر کے رکھے، مال و دولت کو جمع کر کے رکھے، مال دولت کی محبت بہت ہی زیادہ ہو، ہم اس کو بخیل شمار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، جو سلام نہ کرے دوسروں کو، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو تم عام کرو، لیکن یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان کے ساتھ ملاقات کرو، کہیں پر بھی ملاقات کرو، کسی جگہ پر بھی ملاقات کرو، سلام سے بات کی ابتدا کرو، سلام کرو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم باہر ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی ایسے ہیں، کچھ لوگ بھی ایسے ہیں کہ باہر سلام کرتے نہیں، بازو سے گزر جاتے ہیں، بغل سے گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ جب مسجد کے اندر آتے ہیں السلام علیکم بہت تیز آواز کے ساتھ، جہاں پر ضروری تھا وہاں پر تو کیا ہی نہیں، جہاں پر ضروری نہیں ہے وہاں پر وہ سلام کر رہا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ضروری تو نہیں۔ ضروری کہاں ہے کہ مسلمان سے ملاقات ہو تب سلام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور ہمارے حناف بھائیوں نے تو بڑا غلط رکھا ہے، بھائی وضو کرتے وقت سلام نہ کرو، کھانا کھاتے وقت سلام نہ کرو، قرآن کی تلاوت کے وقت سلام نہ کرو، اور بہت ساری جگہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر سلام نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قضائے حاجت کے علاوہ، پاخانہ پیشاب کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر سلام کرنے پر ممانعت ہو، منع ہو۔ کہیں پر بھی آپ سلام کر سکتے ہو، ہر جگہ سلام کرو، صرف قضائے حاجت پیشاب پاخانے وقت نہیں، بقیہ جگہوں پر کسی بھی حال میں تم کھانا کھاؤ، وضو بناؤ، یا قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، دعائیں کرو، اذان کا جواب دو، ہر ایک میں، ہر چیز میں، ہر موقع پر سلام دو، سلام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کے لیے کہا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا بخیل تو سلام ہے۔ اور پھر وَعَاجَزَهُمْ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاء، سب سے بڑا عاجز، کمزور، حقیر وہ ہے جو دعا سے کتراتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بڑے پیغمبر گزرے، بڑے بڑے نبی گزرے، اور پیغمبروں کا حال یہ ہے کہ پیغمبروں کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بڑے بڑے پیغمبر اللہ کی دعا سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ نہیں کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، کافروں سے جنگ ہے، اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس لشکر میں، جس فوج میں نبی ہوتا ہے وہ فوج شکست نہیں کھاتی، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کیونکہ مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے، کافروں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا توبت فی الارض ابدا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں کافروں کی تعداد کی بہت ہی زیادہ ہے،
یا اللہ آج اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا، اگر یہ جماعت شکست کھا جائے گی تو قیامت تک کے لیے روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا کہ اللہ کے نبی بس ہے، بس کیجیے، ہو گیا بہت، آپ نے دعائیں مانگ لی۔ اللہ کے نبی نے مڑ کر کے دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر تھی۔ آپ دعا کر رہے تھے اس موقع پر، رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، چاہے وہ نبی بادشاہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے، بادشاہ ہوئے، مصر کے بادشاہ، سارے بھائی آ گئے، والدین آ گئے، خاندان کے لوگ آ گئے، چھوٹے میں بچپنے میں جو انہوں نے خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو ان کے بھائی ان کو اندر سجدے ریز ہو گئے ان کے سامنے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ تو نے مجھے ملکیت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھے عزت دی، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ اس دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ یا اللہ جب میری موت آئے تو مسلمان بنا کر کے مجھے موت دینا، وفات دینا اور اچھے لوگوں میں میرا شمار کر لینا۔ اس موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ گڑ گڑا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دعا کی اس قدر، دعا کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی روک دیا۔ آپ کو معلوم ہے بیت المقدس میں جنگ ہو رہی ہے، یوشع بن نون ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، سورج غروب ہو جائے گا، رات آ جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہفتے والے دن جنگ بند رہے گی۔ ادھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اہل کتاب کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، جنگ جیتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، لیکن سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو جائے گا، جنگ ادھوری رہ جائے گی، فتح نہیں ہو پائے گا بیت المقدس۔ اس موقع پر حضرت یوشع بن نون دعا کر رہے ہیں، اللہم، اور سورج کو مخاطب ہو کر کے فرمایا انک معمورۃ وانا معمور، اللہم بسہا علینا۔ یا الہ العالمین، سورج بھی تیری مخلوق ہے اور ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، یا الہ العالمین تو جانتا ہے اگر یہ جنگ ادھوری رہ جاتی ہے تو بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، یا الہ العالمین سورج غروب ہو رہا ہے، یا اللہ تو سورج کو روک لے، جب جنگ ختم ہو جائے، جب فتح یاب ہم ہو جائے اس پر سورج کو غروب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن نون کی دعا کو قبول فرما لیا تھا اور سورج کو روک دیا، جنگ ہوتی رہی، جنگ ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ بن نون اور ان کی فوج نے جب فتح بھی حاصل کر لی، بیت المقدس فتح ہو گیا، اس کے بعد جا کے سورج غروب ہوا۔ یہ دعا کی طاقت تھی، دعا کی برکت تھی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ اللہ کے نبی، یہ محمد آپ کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ اس طرح کہہ دیں، اے میرے بندو، یہ میرے گنہگار بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحمت والا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی پکار کر کے کہتا ہے، یہ بنی آدم، یہ انسانوں، تم دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہو، تم گناہ کرتے رہو اور مجھ سے معافی طلب کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، میں تم کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے اور تم اس کے بعد تم مجھ سے ہی مانگو، دعائیں کرو، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تمہارے گناہ زمین بھر کے برابر ہو جائے اور تم اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو کہ میرے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کے مغفرت لے کر کے میں تمہارے سامنے حاضر ہوں گا اور تمام چیزوں کو، تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندوں سے، پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرنا یہ بیوقوفی اور حماقت ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا یہ سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کو چیز بنا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کے محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو اپنے پاس بلائے گا جن کے کھاتے میں ایک بھی نیکی نہ ہوگی، انہوں نے کبھی نیکی نہیں کی، پوری کی پوری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پوری کی پوری زندگی ان کی گناہوں میں اور نافرمانیوں میں گزری۔ ان دو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا، یہ میرے بندو، تم نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، تمہارے کھاتے میں تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک آدمی ہوگا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ، وہ دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا جہنم میں کودنے کے لیے، اور دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ ہوگا وہ دھیرے دھیرے چلے گا اور مڑ مڑ کے دیکھے گا پیچھے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ان دونوں کو بلائے گا اور اس آدمی سے کہے گا کہ میں نے تو تم کو جہنم میں جانے کے لیے کہا تھا، تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا تھا، اتنی جلدی کی کیا بات تھی، بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف کیوں جا رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری تھی، کبھی تیرا حکم کو نہیں مانا تھا، ہر حال میں، ہر شعبے میں، پوری زندگی میں تیرے حکم کو میں نے توڑا تھا، اور آج تو نے مجھے آخری حکم دیا ہے۔ میں نے سوچا یہ تیرا جو آخری حکم ہے اس کی تعمیل میں ذرہ برابر دیر نہ ہو، تیرے حکم کی تعمیل کرنے میں میں دوڑتے ہوئے جا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا اور یہ اللہ کا آخری حکم ہے، میں جہنم میں جلدی سے جاؤں، دیر نہ ہو، اس وجہ سے میں جا رہا تھا تیزی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جب میرا آخری حکم مان ہی لیا اور تیرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے حکم کو مانتے ہوئے تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، جاؤ، تو اب جہنم کے اندر نہیں جائے گا بلکہ تو اب جنت کے اندر جائے گا، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ دوسرے آدمی سے پوچھے گا، یہ میرے بندے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ، لیکن دھیرے دھیرے کیوں جا رہا تھا اور مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ آدمی کہے گا، یا اللہ، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ میں تیری رحمت کا امیدوار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنے رحم و کرم سے مجھے بلا لے اور جہنم سے روک دے، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اور تیرے رحم و کرم کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کہے گا، جب تم نے میرے رحم و کرم پر توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو میری رحمت بڑی وسیع ہے، جاؤ، اب تم جہنم میں نہیں بلکہ تم بھی جنت کے اندر چلے جاؤ، وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ دے گا اور ضرور دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ایک طرف تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہے، مانگنے پر، دعا کرنے پر، اللہ کی رحمت پر امید کرنے پر ابھارا ہے، تو دوسری طرف وعید بھی ہے۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ اس حدیث سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم پوری زندگی نافرمانی کرتے رہیں گے، گناہ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ تو یوں معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھی، تو مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی کریمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فضیلت اور شفقت ہے، اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ورنہ تو ہر ایک آدمی چاہے گا میں نافرمانی کرتا رہوں گا اور جنت میں پہنچا اللہ تو معاف کر دے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری طرف نہ ماننے پر وعید، کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا، میری رحمت کا امیدوار نہیں ہوگا، اس کو جہنم کے اندر میں ڈال دوں گا ذلیل و خوار کر کے۔ ایک مثال دوں، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، مکہ میں رہتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر عبداللہ بن جدعان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے تھے، نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن جدعان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ بہت ہی زیادہ فقیر، غریب، گھر سے پریشان، خاندانوں سے پریشان، اپنے والد سے پریشان، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بے بس ہو گیا ہے۔ مجبوری کی حالت میں وہ گھر سے نکل گیا کہ میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا، جنگل کی طرف چلا جاؤں گا، وہاں کوئی موتی جانور مجھے کھا لے گا، کوئی شیر، کوئی درندہ مجھے کھا لے گا، میں مر جاؤں گا۔ خودکشی کرنے کی نیت سے وہ نکلا تھا۔ جب پہاڑ تک پہنچا جنگل میں، وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا، سامنے سے ایک چیز نظر آئی، اور وہ کیا چیز تھی؟ پہاڑ کی سوراخ، پہاڑ کی غار، ایک غار پہاڑ کی طرف ان کی نگاہ پڑی اور دیکھا کہ اس غار کے اوپر ایک بہت ہی بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے، منہ پھیلائے ہوئے۔ وہ سوچ رہا تھا آج میرا کام ہو گیا، آج میں مر جاؤں گا، وہ سانپ مجھے کھا لے گا۔ وہاں پہنچ کے کیا دیکھتا ہے کہ جو اژدہا ہے اس غار کے اندر، وہ حقیقی اژدہا سانپ نہیں ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور سانپ کی آنکھوں میں یاقوت ہے، ہیرے ہیں، سانپ کی آنکھیں یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ اس سانپ کو کراس کرنے کے بعد غار کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے آس پاس میں بہت ہی زیادہ ہیرے اور جوہرات موجود ہیں، سونے چاندی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ قبریں بھی وہاں پر موجود، پھٹی پرانی قبریں۔ ایک تختی ملی جس کے اندر قبیلہ جرہم کا نام لکھا ہوا تھا۔ مکہ میں یہ لوگ رہتے تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ جب دوسری قوم نے حملہ کیا، بھاگ کر کے اپنے سونے اور جوہرات لے کر کے وہاں پر پہنچ گئے تھے، اسی غار کے اندر وہ وہیں پر مر گئے تھے، ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ آس پاس میں سونے اور جوہرات موجود، سونے کا سانپ بنا ہوا ہے۔ اب ارادہ بدل گیا، سانپ کو توڑ پھوڑ کر کے بستے میں ڈالا، اور ہیرے جوہرات، سونے چاندی یاقوت جتنی بھی چیزیں تھی سب کو سمیٹا اور بستے میں ڈالا جتنا ہو سکتا تھا، اور لے کے واپس مکہ میں آ گیا۔ مکے میں آ کر تو اعلان کر دیا، اے لوگوں، آج سے میرے گھر کے اندر کھانا بنے گا۔ کھانا کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے لوگوں، آج میرے گھر پہ کھانا بنے گا، یہیں پر سب کو کھانا ہے اور ہر روز بنے گا۔ جو محتاج ہے اس کو میں دوں گا، جو غریب ہے فقیر ہے اس کو بھی میں دوں گا۔ اس مکے کے اندر کوئی محتاج نہیں رہے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا، سب کو میں دوں گا۔ اتنا دیا، سب کو اتنا دیا۔ سخاوت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ
آگے بڑھ گیا. عبداللہ بن جدعان مشہور ہو گیا کہ سب سے بڑا مکہ کے اندر سخی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو درپور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس نے اعلان کر دیا، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے اعلان کیا، آج سے کوئی بھی اپنی لڑکی کو درپور نہیں کرے گا. جس کے یہاں بچی پیدا ہوگی وہ میرے پاس لائے گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کو بڑا کر کے میں شادی کر دوں گا. اس طریقے پر بہت ساری بچیاں زیر کفالت میں آ گئی. عبداللہ بن جدعان ہر روز لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، پیسہ دیا کرتا تھا، مال و دولت لٹایا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کی دیگ اتنی بڑی ہوتی تھی، اتنی بڑی ہوتی تھی، جب دیگ سے کھانا نکالنے کی باری آتی تو زینے کی ضرورت پڑتی، زینہ لگا کر کے وہ چڑھتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی کبھی اس دیگ کے سائے میں آرام میں کر لیا کرتا تھا، میں سو جایا کرتا تھا، اتنی بڑی دیگ چڑھتی تھی. پورے مکہ کے اندر سخاوت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ معروف و مشہور بن گیا، سب کا خیر خواہ، صلہ رحمی کرنے والا، ہمدرد. اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان بڑا سخی تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، وہ خیر خواہ تھا، سب کا مسیحا تھا، سب کا ہمدرد تھا، سب کو دیا کرتا تھا، کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وَهُوَ فِي النَّارِ، وہ تو جہنم کے اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تو بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، مال دولت لٹایا کرتا تھا، بڑا نیک کام کیا کرتا تھا، بھلائی کیا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اس نے اپنی زبان میں اللہ کا نام نہیں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑایا، اللہ سے نہیں مانگا، دعائیں نہیں کی، اس لیے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے. وہ تمام چیزیں وہ بیکار چلی گئی، تمام اس کی کوششیں، تمام اس کی بھلائیاں ختم ہو گئی، وہ تو جہنم کے اندر موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کیوں؟ اس نے اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اس نے اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالا تھا. وہ اپنے دین حنیف پر، ابراہیم دین پر وہ قائم تھے، لیکن اللہ سے اگر وہ دعا کر لیتے تھوڑی سی تو وہ بھی جنت کے اندر چلا جاتا. میرے پیارے ساتھیوں، ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، گڑ گڑاؤ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو نہیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، عاجزی انکساری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخلین، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اسی لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، توبہ کریں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اللہ غفور رحیم ہے. میرے پیارے سب دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ باقی رہ جائے گا، الا یہ کہ حقوق العباد نہ ہو. شعبان کا مہینہ، میرے پیارے ساتھیوں، شعبان کے مہینے میں لوگوں نے من گھڑت موضوع روایتیں بہت نکال رکھی ہے، بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کیا ثابت ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. مختلف حدیثیں آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت اسامہ بن زید کی حدیث، اسی طریقے سے بہت ساری حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور آخر میں جا کر کے 2-3 روز رک جاتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، بقیہ دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکمل مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت سے گزرتا تھا، یعنی پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھنے پر کہ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں،
اور اسی مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال حاضر ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں نامہ اعمال میرا پیش ہو۔ اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے روزہ رکھنا امت کے لیے، آپ بھی روزہ رکھیں لیکن 15 تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتی طور پر منع فرمایا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم پورے مہینے میں روزہ رکھ لو اور رمضان میں تم سست پڑ جاؤ، تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں رمضان کے روزے چھوڑ دو۔ اس وجہ سے 15 دن تھوڑا سا ریسٹ کر لو، آرام کر لو، 15 دن تک روزہ رکھو۔ تو حد الوسع یعنی اللہ جس کو جتنی توفیق عطا فرمائے وہ روزہ رکھے 1 سے 15 تک جس قدر، ورنہ کم سے کم تو 2 ہی روزہ رکھ لینا چاہیے، کم سے کم 2 روزے رکھ لینے چاہیے، زیادہ ہو تو زیادہ رکھیں، کم ہو تو کم رکھیں۔ تو روزہ کا ثبوت ملتا ہے حدیث سے شعبان کے مہینے کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، تو اس پر آپ عمل کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ کی قربت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا وہی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور ہمارا نامہ اعمال جب اللہ کے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کا نامہ اعمال میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو روزہ رکھے کثرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔